ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیے گا کہ حکومت کہتی ہے کہ اشاریے بہتر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت جو ہے اس کو سنبھالا دیا ہے. دی سیم ٹو بی ویری ہیپی اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ کی وجہ اس وقت ہماری جو معیشت ہے وہ ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے بعد اب یہ بڑا ایزی ہو جائے گا اس حکومت کے لیے کہ تنخواہ دار طبقے پہ سے ٹیکس کم کریں اور دیگر مواقع پیدا کریں, نہ کہ یہ جو بوجھ کم کرنے کا وہ کہتے ہیں, تو آنے والے بجٹ کے اندر آسانیاں ہوں گی؟ یہ نادیہ دو چیزیں ہیں. پچھلے سال بھر میں اب دیکھیے میرے نزدیک دو اکانومی سامنے آ گئی. ایک معیشت نہیں ہے, دو ہے. ایک معیشت ہے اشاریوں کی جس کا آپ نے ذکر کیا, جس کا حکومت ہمیشہ ذکر کرتی ہے. اشاریوں کی جو معیشت ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال کوئی 30% سے زیادہ کی رفتار سے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بڑھ رہی تھی. اب وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 1.5 سے 2% پہ پہنچ گئی ہے, سنگل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے. یہ درست ہے, حقیقت ہے. پھر اشاریہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے کوئی $3 بلین کے فارن ایکسچینج کے ریزرو تھے, اب بتایا جاتا ہے کہ 11 بلین پہ پہنچ گئے ہیں, وہ بھی حقیقت ہے. تو یہ ہے اشاریوں کی معیشت. اچھا. اور دوسری معیشت ہے پاکستانی تنخواہ دار طبقے کی معیشت. اب وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ پچھلے کوئی 2 سالوں میں جو مجموعی شرح ہے مہنگائی کی وہ کوئی 65 سے 70% پہ گئی. یعنی کہ چیزیں پچھلے 2 سالوں میں کوئی 70% مہنگی ہو گئی. درست. اور دوسرا کیا ہوا کہ اگر آپ دیکھیے کہ 2019 میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو مجموعی ٹیکس کا بوجھ تھا وہ لگ بھگ 80 ارب کا تھا, اور اس سال وہ کوئی 550 ارب کا ہے. تو جو تنخواہ دار طبقے کی معیشت ہے اس کا یہ حال ہے کہ اس کے پاس قوت خرید تقریباً ختم ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب تو یا تو جو حکومت خود سے بتاتی ہے کہ بجلی کے ٹیرف جو ہیں وہ 100% بڑھے ہیں, گیس کے ٹیرف جو ہیں وہ 800% بڑھے ہیں. جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بجلی کا بل پے کرنے کے بعد اس کے پاس جیب میں بچوں کی فیس نہیں بچتی ہے. یہ تنخواہ دار طبقے کی معیشت ہے. اب اگر بچے کی فیس نہیں بچتی ہے تو بھی گیس کا بل بھی دینا باقی ہے. دوسرا یہ ہوا کہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے کا جب چیک آتا ہے تو اس میں سے 30 سے 35% کٹ جاتا ہے, باقی آپ کو مل جاتا ہے. اب جو باقی ماندہ آمدن آپ کی جیب میں آئی, آپ جیسے ہی وہ آمدن لے کے نکلتے ہیں اپنے موٹر سائیکل میں اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں, دوبارہ سے 80 روپے فی لیٹر جو ہے وہ ٹیکس لگ جاتا ہے. آپ دودھ کا ڈبہ لینے جاتے ہیں دوبارہ سے ٹیکس لگ جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں دوبارہ سے ٹیکس لگ جاتا ہے. آپ موبائل فون استعمال کریں دوبارہ سے ٹیکس لگ جاتا ہے. تو پہلے تو ایک ٹیکس آپ دے چکے ہیں اپنی آمدن کے اوپر جو کٹ گیا, اس کے بعد پھر کوئی 25 قسم کے جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگ جاتے ہیں. تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اس کی جیب خالی ہو گئی ہے, وہ کچھ خریدنے کے قابل نہیں رہا. بالکل آپ نے درست کہا. تو حکومت کو ڈاکٹر صاحب یہ والی معیشت کیوں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ اس معیشت سے زندہ لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. جب 1.5 کروڑ لوگ مزید سطح غربت کے نیچے چلے گئے ہوں تو یقیناً کہیں کچھ تو غلط ہو رہا ہوگا. نادیہ دیکھیے, آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ حکومت کو یہ نظر کیوں نہیں آتا. آپ جانتی ہیں اس کا جواب. حکومت کو یقینی طور پہ نظر آتا ہے, لیکن وہ کیا آپ کو آ کے بتائے کہ میں نے آپ کا تنخواہ دار طبقے کا ہم نے یہ حال کر دیا ہے. کیونکہ اصلاحات جو ہیں وہ ایبسلیوٹلی ایبسنٹ ہیں. اب آپ سوچئے کہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اب خدایا کوئی 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر, اور ایک ملک ایسا ہے جس کی سیاسی قیادت دنیا میں گھومتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے ملک کے شہری جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں, اور وہ پاکستان ہے. میں نے اور دنیا میں کسی ملک کی سیاسی قیادت کو یہ کہتے نہیں سنا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ 12 سال پرانا ایک بجٹ نکال کے دیکھ لیجئے, اس میں حکومت کا جو ٹیکس کا حد تھا وہ 1500 ارب کا تھا. پچھلے سال حکومت ہمیں خود سے بتاتی ہے کہ پاکستانیوں نے 9,500 ارب کا ٹیکس حکومت کے خزانے میں جمع کروایا.
تو یعنی کہ پچھلے 10-11 سالوں میں ٹیکس جو ہے وہ 1500 ارب سے بڑھ کے کہیں 9,500 ارب پہ پہنچ گیا. اور اسی پیریڈ کے دوران جو حکومتی اخراجات ہیں، حکومتی نقصانات ہیں، وہ 11 سال پہلے کوئی 2500 ارب کے تھے، اور آج حکومت خود سے ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ 25,000 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. جی جی. تو فوکس آپ کا سارا ٹیکس کے اوپر ہے، اور اصل بیماری جو ہے وہ حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپٹکس کے لیے بھی تو کم نہیں کرتے نا، مطلب انسان تھوڑا ہی کر رہے، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب وہ معیشت کا حصہ جو ہے وہ شاید اتنا بڑا نہ بنے، کچھ بھی نہ بنے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی حکومت ہو وہ کم از کم اس طرح سے بیہیو تو کرے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس قرضے کے لیے جاتے ہیں، آپ ڈیفالٹ کے خطرے سے بچنے کے لیے بیلٹ ٹائٹننگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ سارے وزراء امپورٹڈ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اپنی سیلریاں بڑھاتے ہیں، ان کے فری ٹکٹس ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا کہ اور کسی ملک کے پارلیمنٹیرینز کے اس قسم کی الاؤنسز ہوتے ہوں. دیکھیے ابھی آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کر دیا. اب آئی ایم ایف کی ایک تو تاریخ ہمارے سامنے ہے نادیہ، اور ایک اس کا چارٹر. وہ شاید ہم نے پڑھا نہیں. چارٹر میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ آئی ایم ایف کی ذمہ داری ہے یا آئی ایم ایف نے اپنے کسی ممبر ملک کی معیشت کو تندرست و توانا کرنا ہے. یہ اس کے چارٹر میں نہیں لکھا ہے، یہ اس کے چارٹر کا حصہ نہیں ہے. 80 سالہ تاریخ آئی ایم ایف کی آپ کے سامنے ہے. کوئی ایک سکسیس سٹوری اس کے پاس نہیں ہے کہ اس نے کسی ملک کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہو اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے وہ ملک کی معیشت جو ہے وہ تندرست و توانا ہو جائے. اور ہم یہاں توقع کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ بن گئے ہیں. دیکھیے ایک معاشی مریض ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پڑا، اس کو خون کی بوتل بھی لگی ہے، اس کو آکسیجن کی بوتل بھی لگی ہے، اور جیسے ہی وہ آکسیجن ختم ہونے لگتی ہے، آکسیجن کا سلنڈر لگا ہے، آکسیجن ختم ہونے لگتی ہے، تو ہم آئی ایم ایف کے پاس بھاگتے ہیں، تو وہ آکسیجن ہمیں سپلائی کر دیتا ہے. اب عوام اس توقع میں پڑ جائے کہ جی یہ مریض، یہ معاشی مریض جو ہے یہ ایمرجنسی وارڈ سے نکلے گا اور میراتھن کی دوڑیں دوڑنے لگے گا اور ہماری معیشت تندرست و توانا ہو جائے گی. یہ ہونے والا نہیں ہے. یہ ہوگا جب ہوم گرون اکنامک پالیسی ہوگی. اب مجھے یاد آتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کچھ ماہ پہلے جس میں ہوم گرون اکنامک پالیسی بننی تھی. اس کی کوئی پیش رفت ہو نہیں پائی، وہ آگے نہیں بڑھ پائی. اب وہ یوگینڈا جیسے ملک ہیں، روانڈا جیسے ملک ہیں جو آئی ایم ایف کا حصہ بنتے تھے، اور ان کی جو معاشی ایکسپرٹ تھے وہ اپنی پالیسی آئی ایم ایف کے پاس لے کے جاتی تھے کہ یہ پروگرام، اس پروگرام کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. اب جب ہماری معاشی قیادت جو ہے وہ اپنی ہوم گرون اکنامک پالیسی آئی ایم ایف کے پاس جب تک نہیں لے کے جائے گی تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے آئی ایم ایف ہمیں اپنا پیکج دے دیتی ہے. بالکل. اور پھر اس سے ہم توقع لگا بیٹھتے ہیں کہ شاید ہماری معیشت جو ہے وہ تندرست و توانا ہونے والی ہے. تو ایسے ہونے والا نہیں ہے. 23 یا 24 پروگرام تو کر چکے ہیں. اور وہ پھر آئنسٹائن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے رہیں اور اس توقع سے بیٹھ جائیں کہ نتیجہ کوئی فرق نکلے گا، تو وہ آئنسٹائن کو کہتا تھا کہ دس از the definition of insanity. تو بیسکلی ہم انسین میں آپ نے ہم سب کا شمار کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں نا کہ پہلا سال حکومت کا ایسا ہوتا ہے جس میں وہ انتہائی سخت فیصلے لے سکتا ہے، اور معیشت کی کیونکہ اصلاحات کا خود شہباز شریف صاحب ذکر کیا کرتے تھے کہ ہمیں ریفارمز کرنا پڑے گا. وہ کون سے فیصلے تھے جو وہ لے سکتے تھے؟ اس لیے کیونکہ دوسرے سال اور تیسرے سال جیسے آپ کا شروع ہوتا ہے تو آپ کی حکومت تھوڑا ویک ہونا شروع ہوتی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں نظر آیا ہے ہمیں. کون سے اصلاحاتی سٹیپس تھے جو پہلے سال میں یہ لے سکتے تھے ایٹ لیسٹ ٹو گو ان دی رائٹ ڈائریکشن؟ نادیہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومت معیشت کو بڑا ایک پیچیدہ سا ٹاپک بنا کے پیش کرتی. معیشت سیریسلی ایک میتھ کا سوال ہوتا ہے کہ 1+1=2 بننا ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر صرف ایک ریفارم ایفرٹ کی بات کی جائے، دنیا کی کوئی بھی معیشت جو ہے وہ آپ نے 10 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے یا 100 منزلہ کھڑی کرنی ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ توانائی کا سیکٹر ہے، وہ انرجی کا سیکٹر. جی اب ہم پروگرام بناتے ہیں، ہم بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں کہ ہم $60 ارب کی ایکسپورٹ کر لیں گے
اور ہم یہ تیر مار لیں گے. اگر آپ کا توانائی کا سیکٹر جو ہے وہ پورے ملک کو اور پورے ملک کے ایکسپورٹرز کو 12-13 سینٹ کی بجلی دے رہا ہے، اور آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں، ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جس میں انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش، ویتنام، وہ 5-6 کی بجلی دے رہے ہیں، تو پھر وہ جو ایکسپورٹ کے ہدف رکھے ہیں، ٹارگٹس رکھے ہیں، جن اصلاحات کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ کون سا کام کر سکتے تھے، اگر کوئی ایک کام ہو سکتا تھا تو وہ بجلی کے شعبے کے اندر جو اصلاحات ہیں وہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بنیاد ہے پوری معیشت کی.